بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا صدق الله العظيم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ نبأ جو عامہ پارے کی پہلی صورت ہے، سورہ نبأ کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے. سورہ نبأ کی تفسیر و ترجمہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پچھلے 2 ویڈیوز کے اندر اس کے ابتدائی 10 آیات 11 آیات کے تعلق سے گفتگو ہو گئی تھی. اس صورت کا آغاز کفار کے اس سوال سے کہ جو وہ قیامت کی آمد کے تعلق سے پوچھتے تھے اور قیامت کب آئے گی یا قیامت کیا ہے اس کے بارے میں پوچھتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک الزامی جواب دیا کہ کلا ستعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کہ عنقریب جب وہ قیامت آئے گی تو یقیناً تم اس کو جان جاؤ گے کہ وہ کب آئے گی یا وہ کیا ہوگی. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ان عظیم قدرتوں کا تذکرہ کیا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلاقیت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت کا پتہ چلتا ہے، اور جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ عظیم قیامت کا واقعہ کہ اس کائنات کو ختم کر دینا اور تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے میدان محشر میں اللہ کے حضور کھڑا کر دینا، اس عمل کے لیے جس قدرت کی ضرورت ہے، جو قدرت اس کے لیے درکار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر وہ قدرت موجود ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قدرتیں ابھی تک ہم کو دکھائی ہیں کہ جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ان قدرتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے. میں نے پچھلے لیکچر کے اندر جیسے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ 9 چیزوں کا یہاں تذکر آیا ہے نا، کہ ارض مہادہ، زمین کی پیدائش، زمین کا ہموار ہونا، زمین کا انسانوں کے لیے استعمال کرنے کے لائق ہونا ہے نا، اس کا اتنا نرم ہونا کہ اس میں کاشت کی جائے، اس کا اتنا پختہ ہونا، اتنا مضبوط ہونا کہ بڑی بڑی بلڈنگوں کا فاؤنڈیشن رکھ دیا جائے، بڑی بڑی ملٹی اسٹوریز بنائی جائیں، ان کے اندر کئی خاندان ماں ساد و سامان کے، ماں گوداموں کے، ماں دکانوں کے رہیں اور وہ دبے نہیں، وہ دھسے نہیں. تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنایا، ہمارے لیے ایسا بنایا کہ ہم اس کو استعمال کر سکیں. والجبال اوتادا، پہاڑوں کے وتد ہونے کا تذکر آیا کہ پہاڑ جو ہے وہ اس دنیا کے بیلنس کو، ان تمید بکم، تاکہ تم ڈاماڈول نہ ہو سکے، زمین تم کو لے کر گھوم نہ سکے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کاروں کے ویلز کے اندر، پہیوں کے اندر الائنمنٹ کرایا جاتا ہے، اس کو بیلنسنگ کی جاتی ہے، تو کبھی کبھی وہ گھومنے میں لہرانے لگتا ہے. تو الائنمنٹ کرنے والے اس کا توازن پورا کرنے کے لیے اس کے اندر ویٹ لگاتے ہیں. کبھی تو رم کو جو ہے گول کر کے ٹھونک کر صحیح کرتے ہیں، کبھی اس کے اندر اسٹیل کے، ایلومینیم کے تھوڑے سے ویٹ لگاتے ہیں، تو اس وزن سے جو ہے اس پہیے کا بیلنس جو ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے. تو یہ وزن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رکھے ہیں. ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو ہے خیمے کے اندر جو ٹینٹ کو میخ لگائی جاتی ہے تاکہ ٹینٹ بیلنس کے ساتھ رہے، تو توازن برقرار رکھنے کے لیے جو میخیں کھودی جاتی ہیں، جس طریقے سے خیمے کے توازن کو برابر رکھنے کے لیے، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو بنایا ہے کہ زمین کا بیلنس قائم. پھر یہاں ایک بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت بتائی تھی کہ اس کی نظام تخلیق تزویجی ہے. کسی بھی مخلوق کی تزویج جو ہے، جوڑا، وہ اس کی زندگی کی تکمیل ہے نا، کہ پوری اس نوع کی خصوصیات
اس نوع کی پوری افادیات اور صلاحیتوں کا فائدہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب جوڑا مل کر اکٹھا کام کرتا ہے. تو وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. پھر نیند کا تذکرہ آیا تھا کہ نیند کو جسم کے لیے آرام بنایا گیا. پھر اس نیند کے وقت کو بتایا گیا تھا کہ وَاللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّهَارَ مَعَاشًا، کہ رات کو لباس بنایا، رات کو آرام کی جگہ بنائی، رات کو آرام کا وقت بنایا، رات کو چھپنے کا اور ڈھانپ لینے کی جگہ بنائی. بہت سارے وہ کام، بہت سارے وہ امور، بہت ساری وہ مصلحتیں، بہت ساری وہ افادیتیں جو دن کی روشنی میں نہیں ہو سکتی، وہ رات کے پردے کے اندر ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو ایسا بنایا. اور پھر یہ کہ دن اور رات کی جو تبدیلی ہے، یہ ان دونوں کی قیمت کا احساس دلاتی. وَالنَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو اللہ نے معاش کا ذریعہ، روزگار کا ذریعہ بنایا. اس کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ، اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر سَبْعًا شِدَادًا، 7 سخت ترین، یعنی اس سے اشارہ آسمان کی طرف ہے نا. کہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف تذکرہ کیا کہ 7 سماوات، ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے. عربی زبان کے اندر سمو کہتے ہیں بلندی کو. تو سطح زمین سے منہ اوپر اٹھا کر جو کچھ نظر آتا ہے وہ آسمان ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں کہا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، ہم نے آسمان سے پانی اتارا، جبکہ پانی اسی کرۂ ارض پر اترتا ہے. تو جو اوپر کی مخلوقات ہے وہ آسمان ہے. اور ہمیشہ سے انسان نے آسمان کو ایک عظیم اللہ کی مخلوق سمجھا ہے، ایک پختہ اور مضبوط اللہ کی مخلوق کو سمجھا ہے کہ یہ آسمان جو ہے اللہ کی ایک عظیم مخلوق ہے، ایک مضبوط مخلوق ہے. اس میں پہلیاں ہیں، اس میں ایسے حقائق اور امور ہیں جس سے ہم ابھی تک آگاہ نہیں ہیں، ایسی باتیں ہیں کہ جس کو ہم جانتے نہیں ہے نا. آج بھی سائنس کی جو ساری تحقیقات ہیں، جتنا ابھی تک سائنس کے بارے میں ہم نے جو کچھ آسمانوں کی تحقیقات کی ہے، آسمانوں کی اسٹڈی کی ہے، جو کھوج کی ہے، اگر آپ قرآن کے بیانات کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو کچھ ابھی تک ہم نے حاصل کیا ہے وہ صرف اس ایک آسمان دنیا کو، کہ جو پہلا آسمان ہے، اس کے بارے میں ساری کچھ گفتگو ابھی تک ہم کر پائے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہیں کہا کہ بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، کہ آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے سجایا ہے، مزین کیا ہے، روشن کیا ہے. ہم نے کواکب، ستارے اور سیارے اس کے اندر بتائے. جو کچھ سیارے اور ستارے اور گلیکسیاں اور جو نظام اسٹار، سارا جو کچھ ہم آج تک پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں، یہ سب پہلے آسمان کی بات ہے جو کچھ آنکھ سے نظر آتا ہے. اس کے اوپر 6 آسمانات اور ہیں، تو 7 شدادا، وہ بڑے سخت آسمان، بڑی مضبوط و محکم بناوٹ ہے، بڑی پختہ بناوٹ. اور ایک عجیب بات ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق کو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے، وہ 7 آسمانوں کا تذکرہ ہوتا ہے. یہ توحید کی اتنی بڑی علامت ہے کہ جس خدا نے زمین کو پیدا کیا، اور جس خدا نے حرکت اور رفتار اور سرعت اور روشنی کے جو نظام اللہ نے زمین پر بنائے ہیں، وہی نظام ہے کہ جو آسمانوں پر اور فضاؤں پر اور کہکشاؤں پر اور اسپیس پر اور گیلیکسیوں پر بھی وہی نظام چلتے. اگر یہ ساری کائنات اکائی میں نہ ہوتی، اگر یہ ساری کائنات ایک ہی نظام تخلیق سے نہیں بنی ہوتی، تو زمین پر انسانوں کے ذریعے بنائے ہوئے آلات، گلیکسیوں کی اور آسمانوں کی اور سورج و چاند کی رفتاروں کو، ان کی روشنیوں کو، اس کی لائٹ کے رفتار کو، اس کی کرنوں کو گرفتار نہیں کر سکتے، پکڑ نہیں سکتے تھے، ان کو ریڈ نہیں کر سکتے تھے، ان کو ناپ نہیں سکتے تھے، ان کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو ایک طرف اگر آپ دیکھیں کہ علمی اعتبار سے زمین و آسمان، پہاڑوں اور سب کی تخلیق کو ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے. کیونکہ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والی ہستی ایک ہی ہے، اور ایک ہی نظام تخلیق سے ان سب کو پیدا کیا گیا. ساری کائنات پری ہوئی. کہا اللہ نے
وما لها من فروج، آسمان میں گیپ نہیں، آسمان میں تسلسل ہے. اسی لیے تو ہم ابھی سیٹلائٹ کو فضا میں بھیجتے ہیں اور ریڈیو سگنلز کے ذریعے اس سے مربوط رہتے ہیں، اس سے جڑے رہتے ہیں. وہ ہمیں فوٹو کھینچ کر بھیجتا ہے تو وہ ویبس منقطع نہیں ہوتی، وہ فوٹو ہم تک آ جاتا ہے. تو یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن نے ان باتوں کی طرف آج سے 1400 سال پہلے اشارہ کر دیا تھا کہ آج اس وقت کے جب کہ سائنس کی اور اس چیزوں کے کوئی وجود کا خیال و خواب میں بھی کسی کو گمان نہیں تھا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر سخت ترین 7 آسمان بنا. تو آسمان کی جو تخلیق ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت کو بتاتی ہے، کیونکہ اس وقت کے جو مشرق قومیں تھیں، جو قریش والے تھے، جو رومن تھے، جو یونانی تھے اور دیگر جو ہماری پڑوسی قومیں ہیں جو ہزاروں ہزار سال سے پرانی شرک کی تاریخ، شرک کی جو ہے وطنیت کی تاریخ پر مشتمل ہے، تو یہ آسمانوں کو دیوتاؤں کا مسکن سمجھتی ہیں، آسمانوں کو خداؤں کا مسکن سمجھتی ہیں کہ آسمان میں خدا، مختلف قسم کے جو خدا ہیں، جو دیوی دیوتا ہے، وہ آسمانوں میں موجود ہیں اور وہ وہاں سے دنیا کی تدبیر کرتے ہیں، دنیا کے مسائل سنتے ہیں. کبھی وہ دنیا پہ آتے اور جاتے ہیں. اس طریقے کی جو روایات نقل کی جاتی ہیں مذاہب میں، ذرا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم اپنے خداؤں کا مسکن جو آسمان مانتے ہو، اس آسمان کو تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. اب اس اللہ کے پیدا کیے ہوئے آسمان میں کیا کوئی اپنے نظام حکومت جما سکتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں اپنا ڈیرا جمانے کی اجازت نہ دی ہو، اپنا مرکز بنانے کی اجازت نہ دی ہو؟ سوچنے کی بات ہے. تو وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور بنایا ہم نے اس کے اندر سراجن وہاجا، ایک دمکتا ہوا چراغ. سراج کہتے ہیں عربی کے اندر چراغ، وہاج کہتے ہیں چمکتا ہوا، جھلملاتا ہوا، کہ جس کی کرنیں جو ہے بےتاب بکھری ہوئی ہیں. اس سے سورج مراد ہے کہ آسمان کے اوپر نظر آنے والے، یا میں تھوڑی سی اور سائنٹیفک اعتبار سے زبان بدل دوں کہ زمین سے آسمان کی طرف دکھائی دینے والے ستاروں میں، سیاروں میں، زمین سے سب سے بڑا اور سب سے عظیم جو نظر آتا ہے وہ سورج نظر آتا ہے. سارے ستاروں سیاروں کی بات اور ہے اور سورج کی بات اور. سارے ستاروں میں کوئی آپس میں تھوڑا بڑا ہو سکتا ہے، تھوڑا جلوگر ہو سکتا ہے، تھوڑا نمایاں ہو سکتا ہے. یہ آسمان پر افق پر روزانہ نہیں نظر آتا ہے، یہ روزانہ نظر آتا ہے. یہ سال کی کم مدت نظر آتا ہے، یہ سال میں زیادہ مدت نظر آتا ہے. چاند 14ویں رات کو بہت بڑا ہو جاتا ہے، دوسری راتوں کو چھوٹا ہو جاتا ہے. لیکن سورج کے مقابلے کسی کا کوئی مقابلہ نہیں، کوئی توازن نہیں سورج کی دمک کے سامنے، سورج کے سائز کے سامنے، سورج کی توانائی کے سامنے، سورج کی تپش کے سامنے، سورج کی عظمت کے سامنے. یہی بات ہے، یہی وجہ ہے کہ غیر اللہ کے معبودان باطل میں سب سے زیادہ جس کی پرستش کی گئی ہے دنیا میں، وہ سورج کی پرستش کی گئی. تمام قدیم مشرق قومیں سورج دیوتا کو پوجا کرتی تھیں، سورج کی عظمت کی قائل تھیں. اور آج بھی جو مشرق قومیں زمین پر موجود ہیں وہ سورج دیوتا کا ان کے مذہب میں، ان کے عقائد میں ایک اہتمام ہے. اور وہ ایسا ایک روزانہ ایک دمکتا ہوا وجود ہے، ایک زندگی کی رمق کا پیغام ہے کہ اس کو نمسکار کرنے کو عقیدہ کہا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس عقیدے کی تصحیح فرما رہا ہے کہ یہ جو سورج ہے اور یہ جو کچھ اس کی عظمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پیدا کیا ہے. وہ ایک مخلوق ہے. جیسے کہ اللہ نے زمین بنائی، جیسے کہ اللہ نے پہاڑ بنائے، جیسے کہ اللہ نے رات بنائی، جیسے کہ اللہ نے دن بنایا، جیسے کہ اللہ نے تمہاری نیند بنائی، جیسے کہ اللہ نے بادل بنایا، جیسے کہ اللہ نے بارش بنائی، جیسے کہ اللہ نے غلہ بنایا، جیسے کہ اللہ نے چارہ بنایا، جیسے کہ اللہ نے سبزہ بنایا، جیسے کہ اللہ نے پھل بنایا، جیسے کہ اللہ نے کھجور بنائی، جیسے کہ اللہ نے زیتون بنایا، ایسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج بنایا.
بار بار علماء کرام اس بات کی وضاحت کرتے کہ کوئی بڑے سے بڑا مقرب فرشتہ ہو، بڑے سے بڑا کوئی نامور جن ہو، بڑے سے بڑا کوئی انسان ہو، نبی ہو، ولی ہو، ہے نا، کوئی مجاہد ہو، شہید ہو، عالم ہو، فیلسوف ہو، ہے نا، فلاسفر ہو، بڑے سے بڑا کوئی مخلوق ہو، پہاڑ ہو، چٹان ہو، ہے نا، کوئی درندہ ہو، پرندہ ہو، چرندہ ہو، کوئی ادنا سا زمین پہ رینگنے والا کیڑا ہو، مکھی ہو، مچھر ہو، کوئی حقیر چیز ہو، بھوسا ہو، چارہ ہو، مخلوق ہونے میں خالق کے بنسبت مخلوق ہونے میں سب برابر ہے۔ بعض وقت علماء کرام نے اس طریقے کی تحریریں لکھی، خاص طور سے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں اس طریقے کی تحریریں آئی ہیں، تو ان پر جو ہے انبیاء کی توہین کا الزام لگ گیا۔ لیکن جس کسی نے ان کی کتاب کو اصل پڑھی ہے، ایک تو یہ کہ میں نقل کروں کے ساتھ دیکھیے انہوں نے لکھا کتنی بری بات، لیکن جس کسی نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی اصل پڑھی ہے، وہ اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ انہوں نے بات کچھ اس پس منظر میں لکھا تھا، وہ اس پس منظر میں لکھا تھا کہ پتھر ہو، چٹان ہو، قبر ہو، مزار ہو، بت ہو، فرشتہ ہو، انسان ہو، نبی ہو، درندہ ہو، پرندہ ہو، کیڑا ہو، کچھ بھی ہو، خالق کی بنسبت مخلوق ہونے میں سب برابر ہے۔ اور یہی ایک عقیدے کی بنیاد ہے کہ اگر یہ ہم اپنے دلوں میں بٹھا لیں گے تو پھر کبھی کسی مخلوق کو خالق کے کسی اختیارات میں، کسی خصوصیات میں ہم کبھی شریک نہیں کریں۔ ورنہ ہم نے اگر مخلوق کے اندر کوئی خالق سے قرب کم، اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی نبی ہے، اس کی اپنی فضیلتیں ہیں، انسان کی اپنی فضیلتیں ہیں، ہے نا، اللہ خود کا فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض سے افضل بنایا، لیکن مخلوق ہونے میں سب برابر۔ تو لہٰذا سورج کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو جائے، کتنی ہی اس کی خصوصیتیں کیوں نہ ہو جائے، مخلوق ہونے میں وہ خالق کے تئیں برابر ہے، اس لیے اس کے اندر خالقیت کی، معبودیت کی، الوہیت کی کوئی علامت نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت بتائی کہ اللہ کی وہ قدرت ہے کہ اس نے وہ سورج پیدا کیا کہ جس کی طاقت اور توانائی پر لوگ متاثر ہو کر اس کو سجدہ کرنے تک چلے جاتے ہیں۔ ایسے سورج کو بنانے والے کی قدرت پہ کیا تمہیں شک ہے کہ وہ قیامت نہیں برپا کر سکتا؟ ہے نا، تصور کیجئے کہ اگر سورج نہ ہو تو کیا ہو، کیا توانائی ہے، کیا انرجی ہے، کیا روشنی ہے نا، کہ ذرا سا سورج سے قرب ہو جانا، کرۂ ارض کا چند سینٹی میٹر، چند انچ سورج سے قریب ہو جانے سے اپریل و مئی جون کی وہ خطرناک گرمی آتی ہے کہ جس میں ہم لوگوں کا برا حشر ہو جاتا ہے، کولر اور کنڈیشن فیل ہو جاتا ہے، اور ذرا سا چند انچ زمین کے محور کا سورج سے دور ہو جانا ہے، یہ کڑاکے کی سردی، یہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر برفوں کی تہہ، یہ ندیوں اور سمندر کی سطح پر برف جم جاتی، ساری کائنات ٹھنڈ کے سرد لہر میں مبتلا ہو جاتی، تو یہ سورج کی خصوصیت ہے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا۔ اب قرآن نے ایک بڑی سائنس کی حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کہا کہ جہاں بھی کہیں قرآن میں چاند کا تذکر آیا ہے تو کہا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور ہم نے منور روشن چاند پیدا کی۔ تو نور کہا جاتا ہے ٹھنڈی روشنی۔ ہماری یہ لائٹ جل رہی ہے، اس کا ریفلیکس جو آئینے میں پڑتا ہے اس کو نور کہا جائے۔ اور سورج کو اللہ نے چراغ سے تعبیر کیا ہے قرآن میں متعدد جگہ، کیونکہ چراغ کیا کرتا ہے، چراغ میں لو ہوتی ہے، چراغ کی روشنی میں تپش ہوتی ہے، اور چراغ ایندھن جلنے کے نتیجے میں جلتا ہے، چراغ میں تیل جلتا ہے، ایندھن جلتا ہے، اس کے جلنے سے اس میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ سورج کے اندر مشتعل گیسز بھری ہوئی ہیں، اور وہ اپنے ہی اندر ایندھن جلنے کے نتیجے میں اس کی یہ روشنی ہے، یہ گرمی ہے، یہ آگ ہے، اسی لیے اس میں سے تپش نکلتی ہے۔ جیسے چراغ پر ہاتھ رکھیں گے تو تپش آئے گی۔ وہاج کہتے ہیں انتہائی دمکتا ہوا، چمکتا ہوا، ہے نا، کرنوں والا۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے سراج وہاج بنایا۔
وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے اتارا معصرات سے. معصر عربی میں کہتے ہیں اعصر یعصر اعصارا، جس میں سے کچھ نچوڑ لیا جائے. عام طور سے عربی لغت میں معصر و معصرہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے ایسی چیزوں کے لیے کہ جو تری سے یا پانی سے یا رس سے بھرپور ہو، اور بس اس کے نچڑ کر اس میں سے بونے نکلنے کی بس دیر ہو. بس جس کو کہتے ہیں نا، اردو کی ایک اصطلاح ہے کہ بس پانی بہا جاتا ہو، ہے نا، بس بجا جاتا ہے، تو بس پانی بہا جانے کو ہو، اس کو عربی میں معصرات کہا جاتا ہے. اسی لیے بادل کو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ معصرات کہہ رہا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ معصرات کہتے ہیں ان بادلوں کو جو پانی سے بھرے ہوتے ہیں، جو تہ بتہ ہوتے ہیں. سمندر کی سطح سے گرمی کی تپش سے، جب گرمی کی تپش ہوتی ہے تو سمندر کی سطح سے بخار اٹھتا ہے، بھاپ اٹھتی ہے. یہ بھاپ آسمان پر جا کر بادل بن جاتی ہے. ٹھنڈ اور سرد علاقوں کے آنے سے یہ کثیف ہو جاتی ہے، اور اس کی کثافت جو ہے وہ بونوں میں تبدیل ہو کر بارش کی صورت میں، اولوں کی صورت میں اور برف کی صورت میں دنیا کو پانی فراہم کرتی ہے. اونچی اونچی چوٹیوں پر یہ برف گرنے کے بجائے جم جاتی ہے، تہیں بن جاتی ہیں، اور پھر سال بھر وہاں سے پانی پگھل کر ندیوں کے ذریعے لوگوں کی سیرابی اور ان کی کھیتیوں کی سینچائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام چلتا ہے. دوسرے میدانی علاقوں میں پہاڑوں سے یہ بادل ٹکرا کر اور ٹھنڈ اور سرد علاقوں کے اور گرم و سرد علاقوں کی تبدیلی کے ہوا کے کمپریشر میں دباؤ کے اندر نتیجے میں میدانی علاقوں میں یہ برستے ہیں، زمینوں کو سیراب کرتے ہیں. زمین کے نیچے کا جو اسٹوریج ہے پانی کا، زمین تلے جہاں سے کنووں اور ٹیوب ویلوں کا پانی آتا ہے، وہاں پانی کا ذخیرہ کرتے ہیں. قدرتی طور پر جو نشیبی زمینیں ہیں وہاں گڈھوں میں اور تالابوں میں اسٹاک ہو جاتے ہیں. پہاڑوں اور وادیوں میں سے پانی بہتا ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے باندھوں اور ڈیموں میں بھر جاتا ہے. الغرض یہ بارش انسان کی پوری ضرورت، پینے کی اور سینچائی کی ضرورت کا ضامن ہوتی ہے، کیونکہ بارش سمندر میں اتنا پانی ہونے کے باوجود انسان کے لیے وہ قابل استعمال نہیں. وہاں سے ریفائن ہو کر وہ بادل بنتا ہے، بادل کے بعد برستا ہے. اور آج بھی شاید اتنی ٹیکنالوجیاں آنے کے باوجود آج بھی شاید پانی کے فلٹریشن کا، پانی کو ریفائن کرنے کا اس سے اچھا ابھی تک کوئی ٹیکنیک نہیں ہے اس سے اچھی کہ پانی کی بوند کو بھاپ بنایا جائے اور بھاپ کو واپس پانی بنا دیا جائے. جب پانی کی بوند بھاپ بنتی ہے تو اس میں پانی کے سوا جو کچھ اجزاء ہوتے ہیں، گرد ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، وہ چھوٹ جاتی ہے اور خالص پانی بھاپ بنتا ہے. پھر دوبارہ جب وہ سوکھتا ہے تو وہ بالکل فلٹر اور خالص پانی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سمندر کے اندر نمک میں پانی کی تمام چیزوں کو مار کے، ساری گندگیوں کو مار دیتا ہے اور پھر اس کو وہاں سے فلٹر کر کے جو ہے بارش کے ذریعے، ندیوں کے ذریعے، کنووں کے ذریعے، تالابوں کے ذریعے، ٹیوب ویلوں کے ذریعے، چشموں کے ذریعے ہم تک وہ پہنچاتا ہے. تو کہا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، اور اتارا ہم نے بادلوں سے ماءً ثَجَّاجًا، بہتا ہوا پانی. سچ کہتے ہیں کسی چیز کو، ہے نا، متواتر، موٹی دھار سے اڑیل دیں، ہے نا. تو ہم نے بادلوں سے اتارا موسلا دھار پانی. ثجاجہ، سچ سچ. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ لغت میں اس کی آواز خود اس کے معنی بتا دیتی. اصحاب زبان والوں نے لکھا، لسانیات والوں نے لکھا کہ بعض الفاظ لغت میں ایسے ہیں کہ جس وقت زبان ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بعض چیزوں کا نام ان کی آواز پر پڑتا ہے، تو بعض چیزوں کا آواز ہی بتاتی ہے اس کے مطلب کو. سجاجہ تو سچ سچ ہے نا، جیسے کہا جاتا ہے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ، دم دم ہے نا. تو جو ہے
فانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، ہم نے بادلوں سے اتارا بہتا ہوا ابلتا ہوا موسلا دھار ہے نا پانی. لنخرج به حبا ونباتا. اب بارش کا جو سب سے اصل فائدہ ہے وہ کیا ہے نا؟ پانی اور کھیتی. یہ دو ایسے لازم اور ملزوم ہے کہ جو لوگ کھیتی سے متعلق رہے ہیں، کسانی سے متعلق رہے ہیں، یا اس کے بارے میں ان کی کوئی دلچسپی رہی ہے، تو وہ جانتے ہیں کہ پانی کی کیا اہمیت ہے. کسی چیز کی اہمیت ہو نہ ہو، لیکن ایک کسانی کے کام میں پانی کا جو رول ہے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا. تو لِنُخْرِجَ بِهِ، یہ پانی ہم بادل سے کیوں اتارتے ہیں؟ تاکہ نکالیں ہم اس سے حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس سے نکالیں بیج کو. حب جمع حبوب ہے نا، وہ چیزیں، وہ پودے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین سے اگنے والی چیزیں کہ جو بیجے کی صورت میں ہوتی ہے نا. اناج، ظاہر سی بات ہے دنیا کی غذا کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ اناج ہے، چاہے وہ گیہوں ہو، گندم ہو، جو ہو ہے نا، دال ہو، چاول ہو، مختلف قسم کی دالیں ہوں، چنا ہو، جو بھی ہو. لنخرج به حبا، اسی سے جو ہے اناج بنتا ہے، انہی سے تیل بنتا ہے، مختلف چیزوں کا ان کا استعمال ہوتا ہے. ونباتا، اور سبزہ. انبت و نبات کہتے ہیں سبزے کو. گھاس پھوس سے لے کر جو کچھ سبزیاں ہیں، بھاجیاں ہیں، یہ جو سبزہ اگتا ہے کہ جس کو اکھیڑ کر یوز کر لیا جاتا ہے نا، گھاس کی طرح. کئی متعدد، ایک تو یہ کہ جیسے اناج کا پودا ہے تو اس کی بالیوں سے بیج نکال کر استعمال کیا جاتا ہے، باقی سب ویسٹیج ہے، بھوسے میں کام آتا ہے. اسی طریقے سے ایک چیز ہے گھاس کے مانند کہ جو بھاجیاں ہیں، سبزیاں ہیں، یہ زمین سے اکھڑ کر ان کو استعمال کر لیا جاتا ہے. ایک ہے درخت ہے نا، بڑے بڑے درخت ہیں کہ جن کو باقی رکھا جاتا ہے، ان کا صرف ثمر، ان کا پھل استعمال کیا جاتا ہے نا. حبا و نباتا، تاکہ ہم اس سے حب نکال سکیں، اناج نکال سکیں ہے نا، و نباتا، اور سبزہ اگا سکیں. وجنات الفافا، اور گھنے باغات بنا سکیں. تو ابھی جو پانی کی سچائی ہے، جو کھیتی ہے، جو کسانی ہے، وہ 3 میدانوں میں کام کرتی ہے. ایک ہے حب، اناج، ایک ہے نبات، سبزہ، اور ایک ہے جنات کے باغات، درخت. اور درخت بھی کیسے کہ الفافا، لفیفہ کہتے ہیں کہ اتنے درخت گھنے ہونا کہ ان کی شاخیں آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں. بعض لغوی حضرات نے کہا کہ جنات جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ بیلوں کو کہتے ہیں. جیسے انگور کی جو بیل ہے اس کو جنات کہتے ہیں. تو عام طور سے جو باغوں کو جنت کہا جاتا ہے. بعض حضرات نے کہا کہ جنت اس باغ کو کہا جاتا ہے کہ جس میں تمام پھل کے درختوں کے ساتھ ساتھ خاص طور سے انگور کی بیلیں بھی ضرور ہوں. عربوں کی یہاں انگور کی بڑی اہمیت تھی، بڑا نفیس پھل مانا جاتا تھا، بڑا قیمتی پھل مانا جاتا تھا. اور کیونکہ ان کے معاشرے میں شراب کی اہمیت تھی ہے نا، وہ اس کی حرمت کے تو قائل تھے نہیں کوئی، تو شراب اس سے کیونکہ بنتی ہے، اس لیے اس کو بہت معزز پھل مانا جاتا ہے. وجنات الفافا. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی ان تمام اللہ کی قدرتوں کو ذکر کرنے کے بعد ہے نا، اس کا نتیجہ کیا نکال رہا ہے اللہ تبارک و تعالی؟ ان یوم الفصل کان میقاتا. یہ اس کا جواب آ رہا ہے کہ کلا، ہرگز بات وہ نہیں ہے کہ جو تم کہتے ہو، قیامت کے دن میں شک نہیں ہے، بے شک ان یوم الفصل کان میقاتا. ان تاکید کے لیے آتا ہے، بے شک فیصلے کا دن طے شدہ ہے، کان میقاتا، طے شدہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل چاہے گا تو یوم آئے گا، نہیں آئے گا کہ کچھ نہیں. قیامت کا دن جس وقت کائنات بنائی گئی ہیں اس وقت سے طے شدہ ہے، متعین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں، لوح محفوظ میں ثبت ہے کہ کب آئے گا. تو ان یوم الفصل، قیامت کے بہت سارے نام ہیں، متعدد نام ہیں، کتاب و سنت میں جگہ جگہ وہ نام آتے ہیں، اور قرآن ان میں سے ہر اس نام کا وہاں استعمال کرتا ہے موضوع و مضمون کے اعتبار سے،
لوگوں کو جو پیغام دیا جا رہا ہے، ان کو جس عقیدے کا جو ان کو جمایا جا رہا ہے، ان کو جس بات پر، اس کے اعتبار سے قیامت کا نام پیش کر کے ذہن کے اندر اس کا تصور پیدا کیا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے جو مشرکین کا انجام اور مومنین کا انجام، مشرکوں کی زندگی کی تکالیف اور قیامت کے بعد آنے والی زندگی میں مشرکین کی زندگی میں تکالیف، اور جنتیوں اور نیکوکاروں کی زندگی کے اندر انعامات و سہولتوں کا تذکرہ آ رہا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے کہ یوم الفصل، فیصلے کا دن۔ کائے کا فیصلہ؟ اچھوں اور بروں کا فیصلہ، مومنوں اور کافروں کے درمیان فیصلہ، ظالموں اور مظلوموں کے درمیان فیصلہ، حق اور باطل والوں کے درمیان فیصلہ، صحیح اور غلط والوں کے درمیان میں فیصلہ، سچ اور جھوٹ والوں کے بارے میں فیصلہ، سچائی کے لیے کارکردگی کرنے والوں اور برائی کی کارکردگی کرنے والوں کے درمیان میں فیصلہ، ہر انسان کی اس کی زندگی کی کارکردگی اور اس کے اعمال کے اعتبار سے اس کی آخرت کی زندگی کا فیصلہ، یہ فیصلے کا دن ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن کان میقاتا، طے شدہ ہے، نہ وہ ایک گھڑی ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے، نہ ایک گھڑی اور ایک لمحہ وہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مصلحت تھی کہ اس یوم الفصل کو انسانوں سے اوجھل، کہ اس دن کے قیامت کے آنے کے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ رکھا۔ مسلم کی حدیث کے اندر جب حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو سکھانے کے لیے پوچھا کہ متی الساعہ، مختلف سوالات میں یہ پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وَالسَّائِلُ أَعْلَمَ مِنْهُ مِنَ الْمَسْئُولِ، پوچھنے والے کو، ہے نا، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس کے بارے میں اس سے زیادہ نہیں جانتا جو پوچھ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ اولیاء ہوں، چاہے وہ مقرب ترین فرشتے ہوں، کسی کو قیامت کے بارے میں نہیں معلوم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ اس کی آزمائش اور ابتلا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علم کو اپنے پاس رکھا ہے نا۔ اس کی کچھ علامتیں احادیث کے اندر آئی ہیں، ہے نا، تاکہ انسان ہوشیار رہے، آگاہ رہے، اور ہمیشہ اس بات کا منتظر رہے کہ کیا معلوم کب قیامت آ جائے، تو ہمیشہ اس کے لیے مستعد، ہمیشہ اس کے لیے تیار، اور ہمیشہ اس کے لیے کوشش ہے۔ اب انشاءاللہ یہاں آگے قیامت کے تصویر کشی ہے نا، کہ یوم ینفخ فی الصور، سور میں پھونکے جانے کا، میدان حشر کا نظارہ، اور مشرکوں اور مومنین کے انجام کا تذکرہ ہے انشاءاللہ آگے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔